فارغ ہو چکے ہیں، اطمینان سے اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ مفید و اہم سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تمام حضرات اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیے، شور و غل نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات اور جوابات پر مشتمل یہ مغرب کے بعد کا ہمارا پروگرام اللہ کی توفیق سے فضیلت الشیخ امیر ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث مولانا اصغر علی صاحب حفظہ اللہ کی زیر صدارت شروع ہو رہا ہے، جس میں فضیلت الشیخ مولانا محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو لوگ دکانوں پر یا ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، براہ کرم پنڈال میں تشریف لائیں اور تاکہ سکون کے ساتھ سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ کا کچھ سنیں اور معاملہ پھر فتنوں اور دیگر چیزوں کا ہو، اس لیے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ مختصر سے جو مقرر سوالات ہیں ان سوالات کو ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی شخصیت محدثین کے نزدیک متکلم فی ہے۔ متعدد علماء و محدثین، فقہاء و محققین نے ان پر سخت قسم کی جرح کی ہے، حتیٰ کہ مشہور عالم اور محدث خطیب بغدادی امام شافعی نے خطیب بغدادی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں اپنی سند کے ساتھ ان کے متعلق ایک فصل قائم کی ہے۔ ان کی تعریف کے اقوال کے بعد متعدد علماء محدثین حتیٰ کہ ائمہ ثلاثہ سے بھی ان کی رد اور ان کی جرح میں اقوال نقل کیے۔ ہم آپ کو ان کا مداح پاتے ہیں اور اکثر و بیشتر آپ ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ کیا ہم آپ کو صحیح مانیں یا جرح کی وجہ واضح طور پر بیان کرنے والوں کی بات کو مانیں جو ہم سے بہت پہلے گزر چکے ہیں؟ افیدونا شکران لکم۔ اصل میں اس میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ بہرحال باعث اختلاف اور باعث نزاع رہی ہے محدثین کے درمیان، لیکن اہل حدیث کا ایک منہج ہے اور وہ منہج وسط ہے، اعتدال۔ میں یہ سمجھتا ہوں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ہم سے اچھا جواب اگر مجھ سے نہیں ہوا تو مولانا مقیم صاحب فیضی، مولانا اصغر علی صاحب موجود ہیں، دیں گے۔ میں اپنے حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس دنیا میں کوئی اپنی کتاب موجود نہیں ہے جس کی روشنی میں ان کے اوپر کسی قسم کا فیصلہ کیا جائے۔ محدثین نے ان کے اوپر جو جرح کی ہے، جیسے عبداللہ ابن مبارک ہیں، خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور خود ان کے صاحبزادے امام عبداللہ جن کی طرف حضرت امام احمد بن حنبل اپنے آپ کو ابو عبداللہ کنیت رکھتے ہیں، ان کی کتاب السنہ الجلدوں میں موجود ہے۔ ان میں باقاعدے بہت ساری اقوال، بہت ساری چیزیں انہوں نے نقل کی، لیکن منہج اہل حدیث یہ ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما یعملون۔ وہ امتیں تھیں گزر چکی، وہ ان کے زمانوں کے لوگ تھے، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا کیا نہیں کہا وہ گزر چکی، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے بارے میں تم سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ وہ مسلمان تھے کہ کافر تھے یا کیا تھے۔ جو کچھ ہوا عجیب و غریب حیرت کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ عجیب و غریب شخصیت کی متحمل ہے۔ ایک طرف اگر ہم قدماء کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یعنی ائمہ جرح و تعدیل ان کی جرح فرما رہے ہیں اور نقد کر رہے ہیں ان کے اوپر، اور دوسری طرف اس دور کے ان کے اپنے مقلدین کی کتابیں دیکھتے ہیں تو پرساسر نبوت کے وہ صفات جو نبی میں ہیں وہ ان میں نظر دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف افراد ہے، ایک طرف تفرید ہے، اس بیچ میں بہرحال ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ان کی اپنی لکھی ہوئی کوئی کتاب تو موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے اوپر کوئی حکم لگائیں۔ ائمہ نے کیا ہے، وہ چونکہ اس کے اہل تھے، ان کو حق تھا، وہ تھے اس طرح سے کہ وہ کر سکتے تھے۔ ہم جیسے کم علم طالب علم بہرحال چھوٹا منہ بڑی بات ہم نہیں کر سکتے، اس لیے
ہم اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہوئے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، اور ان کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، چاہے جو بھی امام ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حتیٰ کہ صحیح ستہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی حدیث، کوئی بھی روایت ذکر نہیں کی گئی، نہ لی گئی ان سے۔ اس کے برعکس دیگر ائمہ کی روایت کردہ حدیث موجود ہیں اس میں۔ تو بہرحال وہ ان کا معاملہ تھا، اس لیے ہم جو ہے اس کے اوپر زیادہ غور و فکر نہ کرتے ہوئے امام اہل سنت سمجھتے ہوئے بس ان کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں لیتے ہیں، اور ان کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے بہرحال ہم ان کو ان کے اوپر لوٹا دیتے ہیں۔ کیا کہا ہے یہی یہ سوال جو ہے اہل علم کی طرف سے اگر ہے تو بہرحال یہ وہی تھا اور ایک لمبا باب ہے، اور مولانا نے صرف ایک بات کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب دنیا میں حقیقت میں نہیں پائی جاتی۔ کتاب ہے بھی چھوٹی سی جو ان کی طرف منسوب ہے الفقہ الاکبر کے نام سے عقیدے میں۔ وہ کتاب امام صاحب کی کہی جاتی ہے، 8 صفحے کی ہے، 8 پیج کی، اور وہ منہج اہل سنت کے مطابق ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا تھا، کہ اہل حدیثوں کا عقیدہ اسی کے مطابق ہے، اور جو لوگ ان کے دعوے دار ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گستاخ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ اس کے خلاف۔ دوسری چیز یہ ہے کہ محدثین نے جو ہمارے عزیزم نے لکھا ہے ان پر جرح کی ہے، یعنی ان کو ضعیف کہا ہے۔ ضعیف کہنے کے بہت سے وجوہات ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے سب سے بڑے امام تابعین میں سے جو گزرے ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن میں اتھارٹی مانے جاتے تھے، لیکن حدیث میں سخت ضعیف مانے گئے۔ عاصم ابن ابی نجود ہوں یا کسائی ہوں یا مقاتل بن سلیمان ہوں، سخت ضعیف مانے گئے، بلکہ کذاب تک کہے گئے، جھوٹے۔ لیکن قرآنیات میں قرآن کیسے پڑھیں اس میں اتنے ماہر تھے کہ سبوں نے سند اور اتھارٹی مانا ہے۔ تو کچھ کیٹیگریاں ہیں، اس کو آپ تمام ناحیے سے، مولانا ایک امام ہونے کے ناطے فقہ میں ان کا ایک مقام تھا اور اس کو لوگوں نے دیا ہے، اس اعتبار سے ان کو ان کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم بھی کرتے ہیں، امام اہل سنہ والجماعت میں سے مانتے ہیں۔ اسی لیے یہ آپ اتنی تفریق کر کے کہیں کہ فلاں غلطی ہوئی تھی، اور خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی چیز لکھی جب ثابت نہیں ہے فقہ میں، اور ان کے نام پر سب سے زیادہ لکھی گئی 500 سال بعد، خاص طور پر 500 سال بعد سب سے بڑی کتاب جو 6 صدی ہجری میں لکھی گئی ہدایہ، جس کو لکھ دیا الہدایہ کل قرآن، ہدایہ قرآن کے طریقے سے، اور شعر ہی کہا کہ جیسے قرآن نے توریت انجیل ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، ویسے ہی ہدایہ نے ساری فقہ کی سارے اماموں کو چوپٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ وہ کتاب 600 سال بعد لکھی گئی، 500 سال بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لکھی گئی۔ اس کی کوئی سند عطا پتہ نہیں ہے کس سے سن کے لکھا امام مرغیرانی نے، کہاں سے لکھا۔ اس میں اب آ کر کے ایک دوسرے حنفی عالم نے لکھا کہ اتنے مسئلے سارے حدیث کے خلاف، بلکہ ایک دوسرے حنفی عالم نے لکھا کہ سارے امام صاحب کی طرف جو باتیں کہی جاتی کہ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، اس میں 3 حصہ کیا جائے تو 2 حصہ حدیث قرآن کے خلاف، ایک حنفی عالم نے، بڑے عالم نے کہا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جو سنے گا متاثر ہو جائے گا، امام صاحب کو کہے گا کہ اتنی مخالفت کی، وہ تھوڑا خراب بات کہہ دے گا۔ اور جو یہ جانے گا کہ امام صاحب کی طرف یہ منسوب ہے، ان کے نام پر ایک فارمولہ بنایا گیا، اس فارمولے سے جیسے ایک سانچا بناتے ہیں اور اس پر ہزاروں گھڑیاں ڈال دیتے ہیں، اسی طرح ان کے نام پر ایک قانون بنایا گیا، موقع ہوتا تو بتاتے، تو اسی پر ہزاروں مسئلے گڑھے گئے۔ اب ظاہر بات ہے سب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا،
تو اس طرح سے لوگوں نے جنہوں نے یہ دیکھا جرح کر دی. جو لوگ جانتے تھے انہوں نے کہا بھائی ان کا قصور کیا ہے اس میں. تو یہ بات ہم کو ملحوظ رکھ کر کے اور مولانا نے جو باتیں کہی ہیں اس کی روشنی میں اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ وہ ایک امام تھے, اپنے جاننے پر خدمت انجام دی, ان کی طرف منسوب کیا. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ گارنٹی ہے جہنم کی اس شخص کے لیے جو میری طرف بنا کے باتیں کرتا ہے, اب اس وقت بڑی بڑی جماعتیں اسی بنائی ہوئی باتوں انہی کی طرف منسوب کر کے کہتی ہیں دھڑلے سے. ایک 500 علماء کی مجلس میں ایک ایسی ضعیف حدیث جس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ موضوع ہے, سب بول رہے تھے وہیں, کوئی نہیں کہنے والا. جب دھیرے سے ایک صاحب سے کہا تو کہا کہ بہت رائج ہو گئی ہے, اب کہیں تو اب اہل حدیث خلاف کرتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ لوگ تھوڑی اجازت دیں تو مجھ سے متعلق ایک سوال ہے وہ کہہ کر کے آپ لوگوں کی طرف بڑھاتا ہوں. آپ سے سوال یہ ہے کہ ملت اتحاد اور ایک دھارے میں لانے کے لیے اہل حدیث جماعت نے کیا کیا, کیا کیا پروگرام اور کام شروع کیا ہے. جیسے یہی ایک چیز ہے, اہل حدیث جس وقت آئے مولانا کی تقریر مجھے بہت پسند آ رہی تھی کہ ساری دنیا اس کے قبائل سب لوگ بٹے ہوئے تھے اور بڑا اختلاف تھا, یہود نصارہ سب, ساری دنیا میں ٹولے ٹولے کنبے کنبے قبیلے قبیلے بٹے ہوئے تھے. اسلام جب قرآن حدیث آیا, اسلام قرآنی حدیث کا نام ہے, تو سب ایک ہو گئے. اہل حدیث انہی بنیادوں پر چاہتی ہے کہ سارے مسلمان سب علاقائیت سے نکل کر کے, جیسے طلاق بیاہ کا مسئلہ ہے اس میں کفو کا جھگڑا ہے, فلاں سید ہے فلاں یہ ہے, اہل حدیث قرآن حدیث میں نہیں ہے تو اس پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے. اس طریقے سے وہ تعلیم سب کو اکٹھا کرتی ہے, اس کا منہجی اور اصل مقصد یہی ہے کہ اسی پر سب مسلمان اکٹھا ہو جائیں. ظاہر بات ہے کہ وہ کوشش ہی کر سکتی ہے, یہ کانفرنس اور اس طرح کی ساری چیزیں اسی لیے ہوتی. دوسری چیز جو ہے, ملت کے جتنے مسائل ہیں, جیسے ہم گجرات کا مسئلہ لے لیں, صرف ایک حنفی مذہب کے معنی, میں ذمہ دار ہونے کے ناطے کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن جب اکتا گئے تو میں نے بھری مجلس میں بات کہی, گجرات کے مسئلے میں مسلمان نہیں, صرف حنفی مذہب کے 10 جماعتیں چلانے والے اکٹھا نہیں ہو پا رہے تھے. میں نے اکتا کے کہا تھا, سید شہاب الدین بیٹھے, انہوں نے کہا دیکھیے آج میں نے میٹنگ رکھی تو انہوں نے رکھ دی, اور اتنی حساب تھی کہ ایک سپریم کورٹ کے وکیل صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ رہنے دی جائے, محلے میں روڈ پر بنا اس وقت خطرے سے خالی نہیں, اتنا ڈر, اور ہماری حالت اس طرح خراب ہے. ان حالات میں بھی اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا کہ اگر اس وقت میں بھی ایک میٹنگ آتا تو میرے لیے جائز تھا, کیونکہ میں ایک دوسرے منہج فکر کی نمائندگی کرتا ہوں, آپ سب ایک کی کرتے ہیں, اس کے باوجود سب الگ الگ بلا رہے ہیں. تو میں نے تو اختلاف کو مٹانے کے لیے جب بھی بلایا یہاں آئے, جس طریقے سے جائی کی ضرورت تھی وہ کیا, کوشش کی. لیکن آپ حضرات دیکھتا ہوں کہ آپس میں باہم دست و گریمہ ہیں, تو ملی پلیٹ فارم ہو یا دینی پلیٹ فارم ہو, ان سارے مسائل کو ہر طریقے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث چاہتی ہے کہ کتاب و سنت کی بنیاد پر یا جس حد تک رواداری کی بنیاد ہو, بلکہ دعوت کا مزاج ایسا ہے قرآن و حدیث کا کہ غیر مسلم اور پکا وہ جو مسلمانوں کا دشمن ہے, یہودی ہے, اس کو بھی بحیثیت امین ہونے کے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے اس سے صلح و آشتی کا معاملہ کیا جائے. اور اسی لیے یہ جلسے ہیں, کانفرنسیں ہیں, اور ہم نے جتنے جلسے کیے اہم بڑے, اس میں سب کی نمائندگی رکھی, اور وہ کرتے ہیں, بلاتے ہیں سب کو. ہم کسی کو نہیں کہتے کہ ہمارے جلسے میں نہیں آ سکتا, ہم سے سوال نہیں کر سکتا. یہ اور اس طرح کے کئی پروگرام ہیں, ہندی میں, انگریزی میں, یہ ساری چیزیں دعوت و تبلیغ کے قبیل سے اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ فضائل اعمال پڑھنا صحیح ہے یا نہیں. فضائل اعمال پڑھنا صحیح ہے نہیں. اگر یہ فضائل اعمال مثلا قرآن کریم میں جو فضائل اعمال ہیں ان کو پڑھنا, ان کے اوپر عمل کرنا, احادیث کے جو فضائل اعمال ہیں,
تب رہا یہ جو فضائل اعمال نامی کتاب کسی ہندوستان کے اپنے جو ہے مولوی صاحب نے لکھی ہے، حضرت جی صاحب نے، تو اس کے اندر چونکہ احادیث اور قرآن کی آیتیں تو ہیں، احادیث بھی ہیں، قرآنی آیات بھی ہیں، لیکن اس میں بدعقیدگیوں کی وہ بھرمار ہے جس کی وجہ سے دل لرزتا ہے کہ ایسے کھانے کھائیں اگر جس میں کہیں نہ کہیں زہر ہو تو خوف لگتا ہے کہ کہیں جان نہ چلی جائے. تو ایسی کتاب سے جس سے کہ ایمان جانے کا خطرہ ہو، بہرحال پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ کتاب برہنہ ہو چکی ہے دنیا کے سامنے کہ اس کے اندر شرکیہ اور کفریہ عقائد بھرے پڑے ہیں، اور فضائل اعمال کا نام دیا گیا ہے، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں مطلب اس کے پس پردہ ایک خاص فکر اور خاص مذہب کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اس کو تحریر کیا گیا ہے. اور لکھنے والے نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کو اس وقت لکھا جب ڈاکٹروں نے مجھے دماغی کام کرنے سے منع بھی کر دیا. بہرحال تو یہ کتاب اس لائق نہیں ہے کہ اس کو مسلم امت میں پیش کیا جائے تاکہ وہ اس کے اوپر پڑھیں یا اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ اس میں زیادہ خرافات ہیں اور صحیح چیزیں کم ہیں. نمبر 2، سارے عالم اسلام سے اس پر اعتراض ہوا تبلیغی نصاب پر، اور علماء نے بیٹھا کر کے بڑے بڑے علماء کرام کو دعوت دی اور بتایا کہ یہ کیا ہے اس میں جو امت کو دیا جا رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. بڑے بڑے علماء نے سعودی عرب میں خاص طور پر لکھ کے دیا، چیدہ ہندوستان کے علماء نے پہلے تو یہ لکھا کہ یہ جاہل پڑھتے ہیں اور تاجر چھاپتے ہیں. دوبارہ یہ کیا کہ ہم اس کو نکالتے ہیں، لیکن اس کتاب کو نہ نکال کر کے صرف اس کا نام نکال دیا، تبلیغی نصاب کا نام بدل کر کے فضائل اعمال رکھ دیا گیا. ہم کو تو یقین ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب دوبارہ اس کو پڑھا تو بڑا سخت تعجب ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ اس کتاب سے بدعقیدگی بہت پھیلی ہے، اور جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان میں سے جو منصف ہیں وہ بھی اندر سے بہت نالاں ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال جو 3 پرچوں پہ وہی ہے تقریباً کہ تبلیغ کے لیے مخصوص دن بنا کر جماعت کا نکلنا صحیح ہے یا نہیں. اسی طرح سے اس میں بھی وہی ہے کہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہر سال میں 1 مرتبہ 40 دن کا چلہ نکلنا چاہیے، اگر وہ گھر سے نہیں نکلتا ہے تو وہ جنت سے غافل رہتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور تیسرا سوال بھی اسی سے متعلق ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کے لیے قریوں اور بستیوں میں جانا کیسا ہے اگر ان کے ساتھ عالم موجود ہو؟ ان سب کا جواب میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سے دینا چاہتا ہوں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمام دنیا کے مومنین سے خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اور سچے لوگوں کی صحبت کے کیا فضائل اور کیا مناقب ہیں یہ آپ حضرات کے اوپر مخفی نہیں ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور ہم بھی اپنے آل اولاد کو اگر کسی غلط بچے کی صحبت میں دیکھتے ہیں تو ہم اسے ڈانٹتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ نہیں فلاں کے بیٹے کے ساتھ مت گھومو، فلاں محلے میں مت جاؤ، فلاں لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں کہیں ہمارا بچہ اس کے ساتھ وہی غلط عادتیں نہ سیکھ لے. بین ہی اسی طرح سے تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا یا جو اس میں بہانے کی چلہ یا جنت سے غفلت یا یہ، اس کا صاف سیدھا سے اس کا جواب یہ ہے کہ اے مومنوں، اے ایمان والو جنہیں ایمانی غیرت ہے، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. تبلیغی جماعت کی جو کتاب ہے، دیکھیں ہم کچھ بولیں گے، ممکن ہے کہ کل کو ہم مکر جائیں، لیکن جو کتابیں موجود ہیں یہ کتابیں کسی جماعت کی عکاس ہوتی ہیں، اس کے فکر، اس کے منہج، اس کے عمل دستاویزی شکل ہوتی ہیں وہ، اور ان کو بنیاد بنا کر کے کوئی بھی جماعت آگے بڑھتی ہے. بین اسی طرح سے تبلیغی جماعت کا کوئی فرد انفرادی طور پر کسی بات کا انکار کرے وہ بات الگ ہے، لیکن اجتماعی طور پر جو کتاب بر صغیر میں پڑھی جا رہی ہے اور اس کو سپلائی کیا جا رہا ہے، اس کتاب کے اندر ایسی ایسی بدعقیدگیاں اور ایسے ایسے کفر ہیں کہ میں نے بتاؤں یہود و نصارہ بھی وہ عقیدہ یا وہ کفریہ چیزیں نہیں رکھتے. یہ دعویٰ ہے اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے. اسی طرح سے اب آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے خبر سنی ہوگی کہ انیس صاحب دہلوی جو اس کے ناشر تھے، جن کے والد نے ان کا نام یہ پہلے فضائل اعمال کے نام سے تھی، پھر ان کے والد نے انیس صاحب کے والد صاحب نے جو سہارنپور کے ہیں، ان کے والد صاحب نے اس کا نام تبلیغی نصاب رکھا
اور پہلی دفعہ فوٹو آف سیٹ پر اس کو چھاپا، 25 برس تک وہ اس کے ناشر رہے۔ اب ان کے بیٹے کو جب اس کی خبر ہوئی، انس صاحب جو آج موجود ہیں، ان کے 3 بھائی بھی ہیں، اللہ نے جب اس شخص نے وہ کتاب پڑھی اور کیسٹوں کے ذریعے سے اس کو علم ہوا کہ اس نے مقابلہ کیا کہ یہ کتاب اور یہ، اور اس کو ان کفر کا اور ان عقائد کا پتہ چلا، اس نے توبہ کی انہوں نے۔ اور اشاعت الاسلام ادارہ، اشاعت الاسلام جو دلی کا معروف اور مشہور ادارہ، جو 4 زبانوں ان کا انٹرویو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ کیسٹ جو ہے تبلیغ نصاب کے ناشر کی توبہ کے نام سے اس وقت اویلیبل ہے، ہو سکتا ہے آپ کے شرور میں بھی ہو اور آپ کے قرب و جوار میں بھی وہ کیسٹ مل جائے گی۔ آپ اس کیسٹ کو سنیے کہ کتنی خطرناک اور بھیانک چیزیں ہیں اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ہدایت دی۔ تو غرض اس طرح سے یہ چیزیں موجود ہیں۔ البتہ اہل حق جو ہیں وہ جب ان کے اوپر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی ہمیں حق لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ حق و حق و یتبع، حق اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں۔ آپ چند دن کی زندگی ہے، ایک دن مرنا ہے، کوئی کسی کے پاس خبر میں نہیں جائے گا۔ اس لیے آپ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تعصب اور بغض اور حسد نہ کریں، بلکہ سچے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں، سچے لوگوں کے گروہ کے ساتھ ہوں، سچے لوگوں کی جماعتوں میں آئیں، اور غلط لوگوں سے دور ہٹیں، ورنہ انہی کے ساتھ المرء مع من احب، آدمی کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس لیے سچے لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو آپ کا حشر سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ البتہ ان کے ساتھ نکلنا اکھلنا یہ تمام سب بدعات اور خرافات ہیں، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہرحال وہ اس جماعت سے جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ اپنے مشن میں بڑے مخلص ہیں۔ کبھی کبھی بڑا افسوس اور تعجب بھی ہوتا ہے، اور کبھی لالچ بھی لگتی ہے کہ کاش کے لوگ جو کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں اور اتنی بڑی چیز دولت ان کو ملی ہے، اس کے باوجود سوئے ہوئے ہیں، اور جن بیچاروں کو دین کے نام پر یہ چیز ملی وہ بیچارے کریا گاؤں گاؤں مارے پھرتے ہیں۔ اور کاش کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں توفیق دیتا کہ واقعی کتاب و سنت کی تعلیم کو لے کر کے وہ گھر گھر جاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے خلوص کے بدلے میں اس کا عوض کتاب و سنت کی شکل میں عطا فرمائے۔ یہ میں دیکھتا ہوں کئی لوگوں نے پوچھا بھی اور کہتے ہیں کہ اصغر علی مثلا میرا نام یہ شیعہ کی طرح ہے اور امام مہدی قادیانی کی طرح ہے، اس کا تفصیل سے خلاصہ کیجئے۔ تفصیل کا مقام نہیں ہے بھئی، نام تو طرح ہے تو طرح تو کہیں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن بعد میں نے یہ نام چینج کرنا، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اصغر علی شیعہ اماموں کا یا کچھ بزرگوں کا نام رہا، علی اور اصغر، تو یہ میرا خاندانی طور پر نام تھا، اور تصوف اور بدعت کے گھرانے میں ہماری پیدائش بھی ہوئی اور کچھ دیر تک پلا بڑھا بھی، لیکن بعد میں مجھے اہل حدیثیت معلوم ہوئی اور یہ کہ میں نے یہ کیا، لیکن اس مرحلے میں چلا گیا تھا کہ نام بدلنا تھوڑا زیادہ مشکل تھا، پہلی چیز، اور اس میں کوئی قباحت ہوتی تو اسی وقت بدل دیتے۔ امام مہدی والد محترم کا نام ہے، اور وہ کئی ناحیے سے اتنے مشہور تھے کہ وہ وہاں بھی بدلا نہیں جا سکا، لیکن حرام نہیں تھا، اسی لیے والد محترم کے نام کو بھی چینج کرنے کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیز آپ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے کہ اصغر سے، علی سے، امام سے، مہدی سے کہیں شیعت کہیں کچھ ٹپکتی رہی تو آپ کے کان کھڑے ہو گئے، لیکن سب کو منسوخ کرنے کے لیے سلفی اخیر میں لکھا ہے تو شاید آپ متربع نہیں ہوئے، اور وہی اصل ہے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ اکثر شیخ جو حضرات وہاں کھڑے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ درمیان میں تشریف لائیں اور آرام سے بیٹھ جائیں اور علماء کرام کی جوابات سے مستفید ہوں۔ کچھ فقہی سوالات ہیں، اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین و بہ استعین۔ کچھ پرچے ہیں جو ایک ہی جیسے سوالات پر مشتمل ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان خودکشی کے ذریعہ مر جاتا ہے تو کیا ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور ایسے شخص کو قبرستان میں دفنا سکتے ہیں یا نہیں، وضاحت فرمائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے مختصر طور پر، بغیر کسی تفصیل میں جائے ہوئے، یہ ہے کہ خودکشی کرنا ایک گناہ عظیم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن خودکشی کرنا کفر نہیں ہے، اور انسان خودکشی کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بھی آدمی مسلمان رہتا ہے اگرچہ وہ گنہگار ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ ایک شدید منکر کام ہے جس سے روکنے کی کوشش کی جانی چاہیے،
تو جو لوگ سماج و معاشرے میں مؤثر حیثیت رکھتے ہیں، اہل علم ہیں، اگر اس نیت سے کہ ہمارے اس شخص کی جنازہ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسے کام سے متنفر ہوں گے، بچیں گے، تو ایسے لوگ جو ہے اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، ورنہ اس کے نماز جنازہ پڑھنے میں یا اس کو اپنے قبرستان میں دفنانے میں کوئی حرج نہیں۔ یا کوئی اور بات؟ اسی طرح سے کچھ پرچوں میں یہ سوال مشترک طور پر آیا ہے کہ مکہ میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یا یہ کہ مطلب اس کو حقانیت کی دلیل یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کتاب و سنت میں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ تمہارے سامنے درپیش ہو، کوئی پیچیدگی ہو، کوئی الجھن ہو کسی سلسلے میں، تو تم لوٹو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اس تراویح کے مسئلے میں اگر کوئی پیچیدگی ہے تو ہم کو یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا چاہیے۔ تو ایک مشہور حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قول فیصل ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی آدمی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں جو ہے رات کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو رمضان میں نہ غیر رمضان میں کبھی بھی جو ہے آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 13 ہے۔ تو 11 یا 13 اس کے سلسلے میں بعض لوگوں نے عشاء کی سنت کو بھی شامل کیا ہے، اس میں تفصیلات ہیں، لیکن اس سے زیادہ کی تعداد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے۔ اور دوسری روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہوں نے تمام صحابہ کو ایک جماعت تراویح کی بنائی تھی، ورنہ اس سے پہلے لوگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں یا منفرد طور پر تراویح کی نماز پڑھتے تھے، لیکن مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا، اس کے لیے 2 امام متعین فرمائے۔ آپ نے جو ہے ابی ابن کعب و تمیم داری کو امام بنایا جو ہے تراویح کا، ان کو حکم دیا کہ ان یقوما بالناس ب11 رکعتن، کہ وہ دونوں جو ہے جب لوگوں کو نماز پڑھائیں تراویح کی تو 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھائیں۔ یہ صحیح روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے موجود ہیں، اور نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ میں سے کسی بھی انسان سے صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ اس نے 11 رکعت سے زیادہ تراویح پڑھی ہو۔ تو اب سنت کا واضح فیصلہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عمل مل جانے کے بعد کہیں کا بھی کوئی عمل ہوتا ہو تو ہمارے لیے لائق حجت نہیں ہے۔ کہیں پر اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، ان کا اپنا عذر ہو سکتا ہے، ان کی حاجتیں ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے دلیل نہیں بن سکتے۔ اسی پر ایک چلتے چلتے الزامی بات یہ کہہ دوں کہ میرے بھائی اکثر یہ پیش کرتے ہیں کہ صاحب مکہ میں جو ہے 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن مکہ کے امام جو نماز پڑھاتے ہیں ان میں سے ائمہ جو ہے سینے پر ہاتھ بالتے ہیں، وہاں زور سے آمین کہی جاتی ہے، رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے یہ کام نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر جتنے بھی ائمہ ہیں وہ توحید کو ماننے والے ہیں، اپنے نمازوں میں جو ہے کسی کا صدقہ اور طفیل نہیں لیتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کے برعکس جو ہے کام کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ مکہ ہی کو حجت مان رہے ہو تو آپ کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ صاحب تمام مسائل میں جو ہے آپ مکہ کو دلیل بنائیے، صرف اسی ایک مسئلے میں مکہ کو دلیل بنانے کی کیا وجہ ہے؟ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ محترم معراج ابائیں صاحب، آپ نے پچھلی تقریر میں جو میں نے کیسٹ میں سنا ہے، آپ نے بتایا تھا کہ حضرت معین الدین چشتی نے توحید کی دعوت لے کر ہندوستان آئے تھے اور انہوں نے کئی لوگوں کو مسلمان بنایا۔ انہوں نے اس سے قبل عراق میں بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا، مگر آج آپ نے انہیں صوفیوں کی فہرست میں جوڑ دیا، آخر صحیح کیا ہے؟ جناب عالی، آپ کے سننے میں فرق ہے، وہ تو میں زمانے سے صوفی رٹ رہا ہوں، ہے نا، آپ کے سننے میں فرق ہے۔ پھر سے وہ کیسے سنیے، میں نے کہیں ان کو نہیں کہا ہے، میں نے یہ کہا ہوگا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی دعوت لے کے آئے، جیسے میں نے آج کہا کہ ایک طرف سلام پھیرا تو 90 لاکھ مسلمان، تو دوسری طرف سلام پھیرا تو 90 لاکھ مسلمان۔ اس کو لوگوں کی باتوں کو آپ نے میرے اوپر منسوب کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جناب عالی، کیا اسکول کے ڈراموں میں یا کلچرل پروگراموں میں بچوں کو شامل کرا سکتے ہیں، مثلا ڈرامے، قومی ڈانس وغیرہ؟ اگر کلچرل پروگرام یا مطلب تمثیلیات جن کو کہتے ہیں، اگر وہ اسلامی تہذیب اور تمدن اور اس کے کلچر کی عکاس ہیں، تاریخ پر مبنی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ یعنی فحاشی اور بے حیائی اور دیگر ان تمام سب چیزوں کے اوپر مبنی ہے، جیسے کہ مطلب ڈانس وغیرہ، ناچ گانے، یہ تمام سب حرام ہیں،
اسی طرح صحابہ کرام کی کردار یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تصویر، یہ تمام سب چیزیں بہرحال حرام ہے اسلام میں، یہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یوں بھی ایک مثلا ڈرامائی طور پر ایک ڈرامہ کوئی واقعہ تو کوئی حرج اس میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ایک بات اور بھی خیال میں رہے، کسی کی شخصیت کا اسے مدح اڑا مقصود ہو یا کسی کی شخصیت مسخ نہ کی جائے، خاص طور سے معزز جو شخصیتیں ہوتی ہیں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور دوسرے ڈرامہ جو ہے کسی جھوٹ پر مبنی نہ ہو اور اختلاط نہ ہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ صوفی کون ہے اور ان کا عقیدہ کس طرح کا، اور انہیں ہم کیسے پہچانیں۔ صوفی ایک طبقہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ تیسری چوتھی صدی سے ہندوستان میں آیا، اور اس کے باقاعدہ کئی ادوار ہیں۔ بہرحال یہ اصل میں یہودیت اور نصرانیت اور یہ برہمنیت سے مشترک طور پر مخلوط یہ اس کی فکر ہے۔ اس کے اندر وحدت الوجود، وحدت الشہود، جیسے صوفی منصور حلاج جو حلولی تھا، جس نے ان الحق کا سن 3 صدی ہجری کے اندر جو پیدا ہوا، اور اس نے جو ہے وحدت الوجود، اس نے حلولیت کا دعویٰ کیا، ان الحق یعنی میں حق ہوں، مطلب اس کا یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اندر حلول کر گیا، استغفر اللہ۔ تو اسی طرح وحدت الوجود کا عقیدہ ابن اکبر نے ایجاد کیا، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ ذرے ذرے میں اللہ ہے، پتے پتے میں اللہ ہے، شر شر میں لا الہ الا اللہ کا جو ایک مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ ان صوفیوں کے ہاں یہ ہے لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، یعنی کائنات کی جتنی بھی چیز وجود میں ہے سب اللہ۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی ان کے ماننے والے جو تصوف سے چمٹے ہوئے لوگ ہیں، جیسے کہ اب مختلف جماعتیں جو آج کل ہمارے یہاں ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کے اندر بھی وہی عقیدہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی شیخ خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں باقاعدہ صحیح سند کے ساتھ، اور فوائد الفوائد جو نظام الدین دہلوی کی کتاب کیا کہتے ہیں، حضرت نظام الدین دہلوی کی کتاب ہے، صوفی نظام الدین دہلوی کی فوائد الفوائد کے اندر انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ شبلی کے پاس، صوفی جو شبلی تھے ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تم مرید ہونا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھو۔ کہا کیسے پڑھوں؟ کہا کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو شبلی نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہا کہ تم کیوں لاحول پڑھ رہے ہو؟ تو شبلی نے کہا تم کیوں لاحول پڑھ رہے ہو؟ کہا میں لاحول اس لیے پڑھا کہ ایسے مردود پیر کے پاس آ کے میں نے بیعت کی درخواست کی ہے نا، تو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتا ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا اے شبلی تم نے کیوں لاحول پڑھا؟ کہا میں نے لاحول اس لیے پڑھا کہ اتنے کم ظرف سے میں نے اتنے راز کی بات کہہ دی ہے نا، اتنے بڑے کم ظرف سے میں نے راز کی بات کہہ دی۔ خیر وہ چلا گیا۔ پھر دوسرا شخص آیا مرید ہونے، تو کہا میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ کہا کیوں ہنستا ہے؟ کہا حضور میں تو سمجھ رہا تھا آپ تو بہت دور نکل چکے ہوں گے، آپ ابھی لا الہ رسول اللہ ہی پہ پڑے ہوئے ہیں۔ میں تو آپ کو بہت بڑا سمجھ کے آیا تھا، ابھی آپ رسول اللہ ہی پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں بھی راشد نام ہے، مفسر قرآن ہے دارالعلوم دیوبند کے، ان کی کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، اس کے حوالے سے، اور ایک اور کہ انہوں نے لکھا باقاعدہ خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی، ان کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے کہا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہو لا الہ الا اللہ معین الدین رسول اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس طرح سے یعنی یہ حلولین، وجودیین، یعنی ہر چیز فنا فی اللہ، فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ کا یہ عقیدہ مکمل طور پر متعارف ان صوفیوں کے یہاں ہے۔ اور جیسے کہ تبلیغ نصاب کے اندر بھی ایک واقعہ بتاؤ، سہارنپور کے شاہ عبد الرحیم کے بہت بڑے خادم تھے، ان کا واقعہ زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ فضائل ذکر کے اندر کہ وہ لوگ ہفتوں پیشاب پیخانہ کرنے نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ہر جگہ انوار الہی نظر آیا کرتے تھے، اس لیے وہ ہگنے موتنے نہیں جاتے تھے، استغفر اللہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ اسی طرح سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنے پیر شمائم امدادیہ کے حوالے سے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جناب علی، وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عقیدہ آپ نے پوچھا نا کہ مطلب صوفی کون ہے، ان کا عقیدہ کس طرح کا ہوتا ہے، وہ میں بتا رہا ہوں کہ جنید بغدادی بیٹھے تھے، بڑے جلال میں تھے، اتنے بڑے جلال میں تھے کہ کتا گزرا تو کتے پہ نظر ڈالی تو کتا بھی ولی ہو گیا۔ اب وہ کتا پورے شہر میں جب دوڑا وہ تو جتنے کتوں کی طرف سے گزرا سارے کتے اس کے پیچھے لگ گئے۔
اب یہ سارے کتے پھر گئے ایک میدان میں، تو ایک میدان میں بیچ میں یہ بڑا کتا بیٹھا جس پہ جنید بغدادی کی نظر پڑی. پھر اس کتے نے جن کتوں کو دیکھا وہ کتے بھی اس کے پیچھے لگے، وہ بھی ولی ہو گئے. تو سارے گھیرا ڈال کر کے حلقہ بنا کر کے جیسے صوفی لوگ بیٹھتے ہیں ہے نا، تو بیچ میں وہ کتا اور اگل بغل سارے کتے، تو یہ سارے کتے ولی اللہ ہو گئے. استغفر اللہ. اس طرح سے عقائد ہیں ان کے. ابو الحسن نوری کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک بیٹھا ہوا تھا ایک شیخ کے پاس، اتنے بکری میں میائی، وہاں یہ بہت بڑا صوفی تھا خبیث، یہ بکری میں میائی تو لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی کر کے اس کے پیچھے دوڑا. اسی طرح سے حافظ میڈھو کا واقعہ مولانا رشید احمد گنگوہی، معذرت کے ساتھ مولانا رشید احمد گنگوہی کی کتاب آپ اٹھائیں، تذکرۃ الرشید کے اندر مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے، اور خواجہ وہ جو ہے ان کے لکھنے والے عاشق الہی میرٹھی صاحب ہیں کہ سہارنپور کی، کہتے ہیں حافظ میڈھو کے بارے میں سوال ہوا کہ حضرت حافظ میڈھو کون ہے؟ کہ حافظ میڈھو تو توحید میں غرق رہتے تھے. اب دیکھیں ہمارے یہاں جو اہل سنت والجماعہ و